ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کا علم رکھتے ہو. تمہارے لیے بڑا مدینہ بہتر ہے. وجہ کیا ہے کہ جو کوئی مدینے سے اعراض کرتے ہوئے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر شخص مدینے لے آئے گا. اور جو شخص مدینے کی بھوک اور سختی کے باوجود یہی ثابت قدم رہے گا, یہی رہے گا, صبر کرے گا, تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. اور جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا, اگلی بات اس حدیث میں جو اہل مدینہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا, برائی کرے گا, برا بھلا کرے گا, برائی کا ارادہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سیسے کی طرح یا پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا. اور پھر فرمایا اس کو سنن ابن ماجہ اس روایت کو نقل کیا, یہ بھی صحیح حدیث ہے. کہ تو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکتی ہو, موت کی تمنا کیا کرو کہ مدینہ میں موت آئے. جو موت آ سکتی ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ سعادت ضرور حاصل کرے کہ مدینے میں موت آئے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ میں یہاں پڑھنے والوں کی گواہی دوں گا. وہ جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف کر دے گا. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے. خلیفہ قوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی دعا کیا کرتے تھے. ان کی دعا کیا تھی کہ اللہ نے قبول فرمایا. وہ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما. یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بلکہ آپ نے ان کو سعادت کتنی ملی, اس وقت کہاں لیٹے ہوئے ہیں, آگے امتحان کے قریب. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا حیات کی خیر اللہ و ممات خیر اللہ, کہ میری زندگی میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے اور میری وفات تک جانا, دنیا سے دور کر جانا, وہ بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. رات کی قبر مصطفیٰ بھی شفاعت کر رہی ہے. آگے تو جہاں قبر میں زندہ ہے ہماری دعائیں سنتے ہیں اور حضور سفارش کرتے ہیں. اس پر میں آپ کو معلوم ہے پورے 2-3 خطاب کر چکا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. حیات تو مصطفیٰ قبر میں حضور نبی کریم زندگی مبارکہ ہے, حیات مبارکہ ہے اور شفاعت کے حوالے سے. تو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے خطابات, اگر کوئی سننا چاہے تو وہ اس پہ سن سکتا ہے. اسی طرح یہ جو مدینہ طیبہ ہے اس کا نام طیبہ بھی ہے اور طابہ بھی ہے. یہ خود آگے تو جہاں نے رکھے ہیں نام, کیونکہ مدینہ منورہ کے جو مختلف نام ہیں ان میں طیبہ اور طابہ, اس کے بارے میں آگے تو جہاں نے ارشاد فرمایا بے شک یہ طیبہ ہے, میرا مدینہ طیبہ ہے, اس لیے مدینہ طیبہ کہتے ہیں. طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو, یہ پاکیزہ شہر ہے, یہ گندگی کو نکال پھینکتا ہے. یثرب تھا گندگی کی جگہ تھی, بچھوؤں کی جگہ تھی, بیماریوں کی جگہ تھی, اس کا نام ہی بدل دیا مصطفیٰ نے. یہ گندگی کو نکال پھینکتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو نکال دیتی. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح مجموع الزوائد کی حدیث پاک کے مطابق آگے تو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مدینے کو یثرب کہے, آج کے بعد یثرب ختم, لہٰذا اب اس کے بعد بھی جو مدینے کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے. اب یثرب نہیں رہا, اب یہ مدینہ بن گیا. مدینہ بھی طیبہ بن گیا, طابہ بن گیا. کیا فرمایا کہ یہ طابہ ہے, یہ طابہ ہے, پاک بار ارشاد فرمایا کہ اب یہ پاک ہے, یقیناً پاک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں یثرب کا جو لفظ تھا اس میں ملامت و فساد کا معنی تھا. اسی وجہ سے آگے جہاں نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کی جگہ پر اچھے نام کو پسند فرمایا, مدینہ رکھا, طیبہ رکھا, طابہ رکھا. اور چونکہ حضور تھوڑے نام ناپسند کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی اچھے نام رکھنے چاہیے جب بچے پیدا ہوں ان کے, اور دیگر کی چیز کے نام رکھنے ہوں وہ بھی اچھے نام رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے نام پسند ہے. اس لیے جو نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عبداللہ ہے, عبد الرحمن. حدیث پاک میں جس کے ساتھ عبد کی نسبت, اللہ کا بندہ, رحمان کا بندہ, اور جس کے ساتھ آگے تو جہاں کی نسبت ہو, اگر نام رکھیں تو کوشش کریں یا تو اللہ تعالیٰ کے نام یا پھر مصطفیٰ کے نام. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوگی, محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جب یہ نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نسبت کا بھی حیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص گناہ گار ہو, ساتھ اس میں محمد اس کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس حیا کی وجہ سے جو اس کا نام ہے اس کی بخشش فرمائے. واقعی تو جہاں اچھے نام پسند کرتے تھے اور طیبہ اور طابہ کے الفاظ میں چونکہ پاکیزگی کا مفہوم پایا جاتا تھا, لہذا آپ نے اس کا نام مدینہ طیبہ اس کو کہا, چونکہ یہ شہر اپنے باسیوں کے لیے پاکیزہ ہے اور اس کی مٹی اور ہوا میں بھی اس کا واضح اثر موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں اس کی دور دیوار میں ایک پاکیزہ خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں. اب آپ جائیں نا تو واقعہ جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی خوشبو آتی ہے, تو بڑا فرق محسوس ہوتا ہے یہاں کی مٹی کے, یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں میں. کیونکہ آپ کے جہاں وہاں رہے ہیں, صحابہ کرام نے پوری زندگی وہاں گزاری ہے, اس وجہ سے یہ طیبہ ہوتا ہے. یہاں کی جو کھجوریں ہیں آگے تو جہاں سسر کی دعا مدینہ کا آگے تو جہاں نے فرمایا جس نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں نہار اٹھا لی, اس کے خلوص کا پھلوں کا یہ عالم, اس کی برکت دیکھی کتنی ہے. مدینہ طیبہ کی اپنی برکت کو عالم کو بات کی بات ہے, وہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں کی پیداوار پروڈکشن. فرمایا جس نے نہار 7 کھجوریں کھا لی اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں دے سکتا. اتنی اس میں برکت ہے. آگے تو جہاں نے صحیح مسلم کی حدیث. اسی طرح البتہ بعض احادیث عجبہ کا بھی ذکر آتا ہے, عجبہ کھجور جنہوں نے کھا لی 7 تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا شام تک. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس نے صبح سویرے 7 عجبہ کھجوریں کھائیں اسے اس روز کوئی زہر بھی نقصان نہیں دے گا, کوئی جادو بھی نقصان نہیں دے گا. اس پر جادو کا اثر ہوگا نہ زہر کا اثر ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کا جو جنوبی محلہ ہے تو اس کی جو کھجوریں عجوہ, وہاں بڑی کھجوریں ہوتی تھیں, درخت ہوتے تھے, لہذا فرمایا کہ اس کا نام تھا اوالی. اس کی جو عجوہ کھجور ہے اس میں شفا ہے, اور فرمایا اسے صبح سویرے کھانا ایک تریاق ہے, یہ بیماریوں کا علاج ہے, جو کھائے گا اس کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح صبح سویرے کھانے سے مراد یہ نہار کو کھانا ہے. مدینہ منورہ کی مٹی اس میں بھی شفا ہے. آگے تو جہاں اس میں بھی دعا ہے. کیسے؟ اس کو کھا کے شفا کہتے ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو یا پھر اسے کوئی تھوڑا پھنسی نکلا ہو, زخم ہو, زخمی ہو, واقعہ تو جہاں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو کسی طرح کی شکایت تھی. حضور نبی کریم نے اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پر لگایا اور وہاں سے اس انگلی میں جو مٹی لگی اس پر آ کے تو جہاں نے ارشاد فرمایا. حضور نے دم کیا اور پڑھا اور دعا کی, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ بیماری سے شفا کا سبب ہے. حضور نے اپنے دو ہمارے لعاب دہن اور وہ مٹی لگا کے فرمایا اب یہ شفا ہے ہمارے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. اس سے اس کا نام بھی پڑ گیا کھا کے شفا. وہاں کی مٹی بھی شفا ہے اور وہ خاص علاقہ ہے. الحمدللہ شروع میں جب میں بھی عمرے میں گیا تھا تو ہمارے ایک مناج کے ساتھی تھے, وہ مجھے وہاں پر لے کے گئے اس مقام پر جہاں پر اصل جو خاک شفا. آگے تو جہاں پر یہ میں حدیث سنا رہا ہوں جہاں کی مٹی کو آپ نے شفا قرار دیا, وہاں سے انہوں نے بتایا وہ مجھے بھی وہ لے کر تو یہ آج بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے جو خاک شفا لوگ لے کر بھی آتے ہیں. اب بند کر دی یہ بات صحیح ہے, پہلے کھلا پتا آپ کو بند کر جائے, اب نہیں ملتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس طرح کے تو جہاں نے ارشاد فرمایا اے اللہ جو مدینہ میں رہنے والوں پر ظلم کرے. اب آ جائے دوسری طرف آخری بات, جو مدینہ میں رہنے والوں پر ظلم کرے اللہ اور دوسروں کو بھی ڈرائے دھمکائے, ظلم بھی کرے اور ڈرائے اور دھمکائے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تو سے ڈرا دھمکا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت بھی ہو اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہو. یہ حضور کی دعائیں ہیں مدینہ والوں کے لیے. اس کی وہاں جب جائیں دوسروں کی دفاع کریں, گالی گلوچ نہ کریں, بھلا بھلا نہ کریں, حضور نے منع فرمایا اور اس پر لعنت کی ہے. اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس نے اہل مدینہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا
اس نے میرے دل کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا، جیسے ہے جیسے مجھے کیا۔ اس طرح قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس صحیح بخاری کی حدیث کہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، اور یہاں جیسے سانپ اپنے سراغ کی طرح سمٹ کر بنا لیتا ہے، اس طرح ایمان بھی سمٹ کر مدینہ میں بنا لے گا، اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے بن گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شہر میں دجال داخل ہوگا، ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ، اس سے اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیونکہ وجہ کیا ہوگی، اس میں کیوں داخل نہیں ہوگا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی حضور نے بتا دی۔ قربان جائے میرے مصطفیٰ کی علم غیب مصطفیٰ، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سارا کچھ مصطفیٰ نے بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا دجال مدینہ میں مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں داخل نہیں ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے کہ ہر دروازے پر، ہر درے پر، ہر جگہ پر فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو، جب سب باندھے کھڑے ہوں گے اور حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور جب زلزلہ کے جھٹکے محسوس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اگر کوئی وہاں کوئی کافر بھی داخل ہو گیا اس کو بھی نکال باہر بیٹھے گا، اگر منافق ہے اس کو بھی نکال باہر بیٹھے گا۔ اس زلزلہ میں صرف متاثر ہوں گے کافر اور منافق، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پار کر دے گا۔ جب دجال داخل ہونے لگے گا اس کو بھی پھینک کر دوسری طرف روانہ کر دے گا، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث پاک ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا کہ تو جہاں نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، مدینہ کی طرف، وہ مدینہ پر قبضہ کرنا چاہے گا، اور ساتھ ہی فرمایا جب جبل احد کی عقب میں پڑاؤ ڈال لے گا، تاکہ جبل احد کے پیچھے وہاں پڑاؤ کرے گا، یہاں سے تیار ہو کر وہ مدینہ پر قبضہ کرے، حملہ کرے، اس میں داخل ہو، اور روایت میں ہے کہ جرف میں آ کر ٹھہرے گا۔ نام بھی بتا دیا مصطفیٰ نے، قربان جائے مصطفیٰ، علم غیب پہلے بتا دیا۔ جرف کا مقام ہوگا اور جبل احد کا عقب ہوگا، وہاں کا ٹھہرے گا، حملہ کرنا چاہے گا، داخل ہونا چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے اس کا رخ موڑ کر شام کی طرف کر دیں گے۔ وہ فرشتے اس کا رخ موڑ کر شام کی طرف بھیج دیں گے اور وہاں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں اس کو ہلاک کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا، چونکہ اس نے مدینہ کرتا، مدینہ کی عبادت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ کس کا شہر ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، وہاں مرنا جنت میں جانے کے مطابق ہے۔ موت کی تمنا کریں جب جائیں حج عمرے پہ، میری گھر میں تمنا ہوتی ہے، بلکہ جو مومن ہے یاد رکھے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ اس نے جنت میں جانا ہے، اور کافر موت سے ڈرتا ہے، اسے پتہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر بہت عطا فرمائے، مدینہ کا بھی بہت عطا اور شہادت کی بہت عطا فرمائے۔ ہماری نہیں کر برابر